بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کیسے ہوں گے؟ آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ کے لیے جو موضوع لے کر آیا ہوں یہ بہت زیادہ خاص ہے، اس حوالے سے کہ انسان کے خطرات اسی طرح سے انسان کی خواہشات بھی کبھی نہیں ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے انسان کے پاس اگر ایک چیز ہے اس کی خواہش کرتا ہے، جس کی مثال ہے کہ اگر انسان کے پاس ایک بنگلہ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اسے ایک اور بنگلہ مل جائے، اس کے پاس چیز ہے وہ چاہتا ہے اسے چار مل جائے۔ اسی طرح سے انسان کے پاس آسائش زندگی جو بھی چیزیں موجود ہیں اس کے حوالے سے اور زیادہ خواہش کرتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح سے انسان کی رزق بھی ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان مٹی میں جا لیتا ہے اور تبھی اس کی تمام خواہشات لیکن چونکہ زندہ رہنے کے لیے ہمیں اپنی ضروریات بھی پورا کرنا ہے اور اپنی زندگی کو آسان بھی کرنا ہے۔ تو زندگی کو آسان کرنے کے لیے اپنی ضروریات اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آج کا یہ جو وظیفہ ہے، آج کی یہ جو ویڈیو ہے، آپ بہت ہی زیادہ فائدہ لیں۔ ویڈیو کے اثرات ہوتے ہیں، ویڈیو کے فوائد ہوتے ہیں، ویڈیو کی فضیلت ہوتی ہے، اس کے حوالے سے آپ کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ اسلامک ویڈیو ہے، اس سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو آگے شیئر کیا کریں کہ جس چیز کو اتنا فائدہ ہوگا اس کا ثواب آپ کے اعمال میں بھی نکل جاتا ہے۔ لہٰذا جب ویڈیو آپ آگے شیئر کریں گے تو یہ یقیناً فضیلت ہے، اس کی بڑھتی جائے گی، اس کے فضائل میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس طرح سے تو ہم ویڈیو کو زیادہ بھی کرتے آج کی یہ ویڈیو ہے، اس میں جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا وہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ فرض کے ایک بچہ بیٹھ کر پڑھ لے، ایک بڑا بیٹھ کر پڑھ لے، ایک مرد بیٹھ کر پڑھ لے، فرض کے اس میں پر ایک قید نہیں، فرض بندہ یہ ضرور ہے کہ یہ وظیفہ جو ہے یہ جمعۃ المبارک کے روز پڑھ کے اس میں کوئی سا بھی جمعہ آ جائے، جمعے میں جب آپ نماز ادا کر لیں، جمعہ کے بعد اثر بھی ادا کر لیں تو نماز اثر کے بعد کا وقت ہے اس وظیفے کے۔ آپ نماز کچھ وظائف میں اوقات کی پابندی نہیں ہوتی، لیکن کچھ وظائف میں اوقات کی پابندی آپ کو اس لیے بتائی جاتی ہے کہ ان وظائف کے اثرات جو ہیں تیز جو ہے بڑھ جاتے ہیں، یہ فوائد میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اس لیے بتائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا جو آپ کو اوقات بتائے جاتے ہیں وظائف کے لیے جو اوقات بتائے جاتے ہیں فوائد میں کبھی خاص اضافہ کریں، اور وظائف کے لیے آپ اپنی طرف سے ایک بات ضرور ذکر کریں کہ جب بھی کوئی وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھے تو وظیفہ شروع کریں تو آپ کا لباس پاک ہو، صاف ستھرا ہو، آپ غسل کر کے نہا دھو کر اچھی طرح سے تیار ہو کر بیٹھے، بالکل ویسے جیسے آپ کسی فنکشن کے لیے تیار ہوتے ہیں، کسی تہوار کے لیے تیار ہوتے ہیں، کسی اپنی میٹنگس کو اٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہو کر بیٹھے۔ بالکل یہ ہمارا جو وظیفہ کرنے کا جو وقت ہوتا ہے یا وظیفہ ہوتا ہے یا یہ جو ہمارا عمل ہوتا ہے یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ افضل اور اہم ہمارا ہے کہ ہم اس پاک اور اعلیٰ ہستی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس ہستی کے سامنے اپنی درخواست لے کر اور اپنی کائنات کا مالک کہ ہم تو جب ہم عام لوگوں کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، عام تہوار کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، میٹنگ کے لیے ہم اپنے آپ کو بہت ویل ڈریس کرتے ہیں، لباس کا خیال رکھتے ہیں، عام صاف ستھرا ہونے جاتے ہیں، الفاظ کا چناؤ کرنے کے لیے الفاظ کا خیال رکھتے ہیں، تو پھر وہ جو ذات ہے کے سامنے بیٹھتے وقت اس کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتے وقت اس کے سامنے وہ جو ذات ہے
کیا ہمیں اس بات کا خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم اس کے سامنے بھی ایڈریس ہو کر بیٹھیں، اچھی طرح سے بیٹھیں، پاک اور صاف ستھرے لفظوں کا چناؤ کا خاص خیال رکھیں اور اچھے انداز میں اس سے اپنی خاص پیش کریں اور اپنی دعا اس سے مانگیں اور اپنی ضرورت کے لیے اس سے ہم اچھے سے اچھے الفاظ کا استعمال کر کے پھر ہم اس سے مانگیں کہ بے شک ہماری حاجتی، ہماری ساری، ہمارا مانگنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کوئی سا اور ہمارا کوئی سا فیل اس کو پسند آ جائے تو وہ ہماری درخواست ہوتی ہماری ساری، ہمارا مانگنا، تو ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھا کہ لہٰذا اب ہم آتے ہیں وائف کی طرف آ جائے اس سے ہماری درخواست وظیفہ بتایا جائے گا۔ تو وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ ہے اس پر حسن جو ہے آپ پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا رہا ہوں کہ اپنے اندر اپنے خاص تصویر رکھے، خاص اپنے اندر اثرات رکھے، ان کی اپنی خصوصیات ان کے اپنی خاص فوائد ہیں۔ تو لہٰذا اسم الحسنہ جو ہے وہ بڑے توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ دل لگا کر پڑھا گئے کہ اللہ تعالیٰ اسم الحسنہ جو ہے آج کا جو وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ کے تین ناموں کا وظیفہ پڑھا گئے کہ اللہ تعالیٰ اور بے شک اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں نام بھی بہت زیادہ خاص اور خاص ہیں، بہت زیادہ اہم ہیں اور ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بے شک یہ تین اسماء کے نام بھی یہ تین اسماء ہیں۔ پہلا اسم بہت زیادہ اہم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ خود ہے۔ دوسرا اسم کون سا ہے؟ رحمان۔ یہ تین اسماء ہیں۔ رحمان آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی خصوصیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے کتنے اس میں اہم جو ہیں ہمارے لیے درجات ہیں، کتنے ہیں۔ اور تیسرا اسم ہے وہ ہے رحیم۔ رحیم کا مطلب آپ جانتے ہیں کرنے والا کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہے، اس قدر زیادہ ہے کہ ہم گناہ کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، نافرمانیاں کرتے چلے جائیں، لیکن اللہ کی بات میں ہم توبہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قدر رحیم ہے، رحمان ہے کہ وہ ہمارے تمام گناہ بخشنے کی استطاعت رکھتا ہے، بخشنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کی قدرت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہمارے تمام کے تمام گناہ بخش دے۔ تو لہٰذا اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے جب نماز اثر ادا کرنے کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھے رہنا ہے، آپ نے نماز سے اٹھنا نہیں، کسی سے بات نہیں کرنی۔ کوشش یہی کرنی ہے کہ جب آپ نماز ادا کریں تو کوئی ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں کہ جہاں پر کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، آپ کی عبادت میں خلل نہ ڈالے جب آپ نماز ادا کریں۔ لہٰذا جب آپ نماز اثر ادا کر لیں تو دعا سے پہلے نہیں مانگنی، دعا سے پہلے آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، اس طرح پڑھنا ہے آپ نے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم۔ یہ آپ نے ورد کرنا ہے بغیر تعداد کے، آپ نے اس میں گنتی نہیں کرنی، نہ تو آپ نے اس کو اوپر گننا ہے نہ تسبیح پر گننا ہے، ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے بلا تعداد سے پڑھتے چلے جانا ہے اور آپ نے دل میں تصور باندھ لے کہ آپ کا جو مقصد ہے، آپ کی جو خواہش ہے، آپ کی جو ضرورت ہے، جیسے جیسے آپ اس میں پڑھتے جا رہے ہیں آپ کی مقصد پوری ہوتی جا رہی ہے، آپ کی وہ خواہش پوری ہوتی جا رہی ہے، آپ کی جو ضرورت مشکل ہے وہ حل ہوتی جا رہی ہے، آپ کا جو مقصد ہے وہ آپ کا اور حتیٰ کہ جب آپ پڑھتے جائیں گے کرتے جائیں گے اور توجہ سے اور دھیان سے پڑھیں گے تو یقین رکھیں کہ آپ کو اس بات کا احساس ہونے لگے گا کہ واقعہ ہی آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ اس کی علامت کیا ہوگی؟ آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کے دل کو اطمینان ملے گا، آپ کے دل کو آپ کی خوشی آپ کی مل رہی ہے۔ تو لہٰذا جب آپ اصل کے بعد اس کو پڑھنا شروع کریں، پڑھتے جائیں گے کرتے جائیں گے بے آفتاب سے پہلے یعنی کہ نماز مغرب جو ہوتی ہے
غروب آفتاب پر ہوتی ہے تو غروب آفتاب سے کچھ وقت پہلے 5 منٹ 10 منٹ پہلے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ پہلے اس سے پہلے دیکھیے غروب آفتاب آگے اصل کی بات آپ نے شروع کرنا ہے اور غروب آفتاب سے پہلے کم از کم 15 منٹ کرنے 15 منٹ پہلے تک آپ نے اس کا ورد کرنا ہے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم اور اگر آپ آواز سے پڑھیں تو آپ دیکھیے گا کہ موبائل میں کس طرح سے آپ کا ورد کرنا ہے یا اللہ دل میں پڑھیں تب بھی اسی طرح سے ہے بلند آواز سے پڑھیں تب بھی اسی طرح سے پڑھیں آہستہ آواز سے تب بھی اس کا فائدہ اسی طرح سے ہے لیکن بلند آواز سے پڑھتے ہیں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کے اندر آپ کے دل و دماغ پر آپ کے ذہن پر اس کے اثرات جو ہیں کا نزول شروع ہو گیا آپ ٹھیک ہے تو جب غروب آفتاب میں تقریباً 15 منٹ رہ جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے دعا مانگنی ہے اپنے مقصد کے جس مقصد کے لیے آپ نے اس کو پڑھا ہے جس ضرورت کے لیے آپ نے اس کو پڑھا ہے جس خواہش کے لیے آپ نے پڑھا ہے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کلام پاک کی برکت سے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعمتوں کے صدقے سے آپ کی وہ ضرورت لازمی پوری آپ کی آپ کا مقصد ضرور حل ہو جائے گا آپ کی وہ تو ایک اور چیز جو ہے وہ آپ یاد رکھیں وہ کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام بازار کے لیے آدمی ہوتا ہے لہٰذا جب کسی طرح سے جب یہ سب کو شروع کرے تو پہلے درود پاک بھی پڑھ لیں اور بعد میں درود پاک بھی پڑھ لیں اور درود پاک ٹھیک ہے دعا جو ہے وہ کوشش کیا کرے کہ دعا جو ہے تمام عبادتوں کا حل کرے ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جو دعا ہے وہ تمام عبادتوں کا حل ضروری ہے تو لہٰذا دعا کو زیادہ دور دیا کرے لمبی کیا کرے دعا میں زیادہ دل کو لگایا کرے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم گھر کے تمام کاموں میں گھر کے تمام افراد کو ہم اپنی باتوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں ہمارا ہم کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ جب ہم کسی حاکم کی بارگاہ میں حاکم کے سامنے اپنی درخواست کو لے کر جائیں درخواست ہم اس کے سامنے رکھ دیں اور خود ہم کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں اور حاکم ہمیں پوچھا کہ یہ درخواست کس کی ہے یہ درخواست دینے والا کون ہے تو جب ہمارا دھیان ہی نہیں رکھتا تو ہماری درخواست قبول کیسے ہوگی اسی طرح سے جب آپ دعا مانگا کریں تو تمام لوگوں سے تعلق کو پیدا کر دیا کریں تمام لوگوں سے تعلق کو توڑ لیا کریں اپنے گھر کے تمام افراد سے تعلق ہو جایا کریں اس وقت کے لیے جب تک آپ دعا مانگیں صرف یہ تصور کیا کریں کہ آپ اس بہت ہی زیادہ عظیم ہستی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جس نے آپ کی درخواست کو سنا ہے آپ کی دعا کو سنا ہے آپ کی دعا کو قبول کرنا ہے جس نے آپ کے مقصد کو حل کرنا ہے آپ کی ضرورت کو پورا کرنا ہے جس نے تو لہٰذا جتنا بھی ہو جائے آپ کی توجہ دیا کریں دھیان دیا کریں اور دعا کو زیادہ سے زیادہ نفع کیا کریں اور دعا مانگتے وقت کی طرف مت دیکھا کریں مت دھیان دیا کریں گھر میں جو آپ کے افراد ہیں بیٹا ہے بھائی ہے ماں ہے باپ ہے بہن بھائی ہیں دوسرا یار ہے کوئی بھی جو آپ کو مخاطب بات میں بھی آپ کو مخاطب کرتے ہیں آپ اس وقت کوشش کیا کریں کہ آپ اپنی توجہ ہے اپنا دھیان ہے صرف اور صرف ذات الہی کی طرف رکھا کریں تمام کائنات کا مالک ہے جس نے آپ کی ضرورتیں پوری کرنی توجہ اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی بننے والی دیگر جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو جاتا رہے اور ایک اور بات کمنٹس لازمی دیا کریں آپ کے کمنٹس کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے ہماری اپریسیشن ہوتی ہے اور ہمارا جو آگے مزید شوق ہے مزید آگے بڑھتا ہے کہ ہم اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز تیار کریں اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ